ایک دور تھا، بغداد کے ایک خلیفہ نے اعلان کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور مجھے رشتہ چاہیے۔ جس گھر میں بچی نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے وہ رات کو اپنے گھر کے چھت پہ ایک چراغ جلا کے رکھ دے۔ جس گھر میں بچی نے قرآن کا حفظ کیا ہوا ہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ ایک چراغ جلا کے رکھ دے۔ میں رات کو جب اپنے محل پہ چڑھوں گا دیکھوں گا کس گھر پہ چراغ جل رہا ہے تو اس گھر سے پھر میں رابطہ کر لوں گا۔ رات عشاء کی نماز پڑھی اور اس سے فارغ ہو کے گھر والوں سے کچھ باتیں کر کے خلیفہ جب اپنے محل کی چھت پہ چڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بغداد کے ہر گھر کی چھت پہ چراغ جل رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ ہر گھر میں بچی نے قرآن یاد کیا ہوا تھا۔ صبح اس نے اعلان کیا کہ لوگوں میں کتنا خوش قسمت کہ میرے دور میں ہر گھر میں بچی قرآن پڑھتی ہے، ہر گھر میں بچی قرآن کی حافظہ ہے، تو میرے لیے فیصلہ مشکل ہے۔ آج رات وہ لوگ اپنے گھروں پہ چراغ جلا کے رکھیں کہ جن کی بچی نے قرآن حفظ کے ساتھ موطا امام مالک بھی پڑھی ہوئی ہے، موطا امام مالک بھی پڑھی ہوئی ہے، جسے حدیث کا شوق ہے۔ اور پھر رات کو جب اس نے دیکھا تو آدھے سے زیادہ بغداد کے شہر پہ چراغ نظر آ رہے تھے۔ ہر دوسرے گھر میں میرے محمد کی حدیث پڑھائی جاتی تھی۔ اور اگر آج میں سوال کروں، جواب یہاں نہیں لوں گا، میں جتنے سوال کروں گا یہاں جواب کسی کا نہیں لوں گا، نہ ہاتھ کھڑا کراؤں گا۔ میرا کام ہے اویئرنس دینا، میرا کام ہے ایک سوچ دینا، میرا کام ہے ایک فکر کرنا، اور آپ کو ایک فکر دے دینا، ایک سوچ دے دینا۔ ہم نے چراغ جلا کے سرے راہ رکھ دیا، اب جس کا جی چائے آہے پائے روشنی۔ میرا سوال ہے، جواب یہ نہیں، جواب اپنے گھر میں بیٹھ کے ذرا اپنے آپ سے لینا۔ ایک وہ دور تھا کہ ہر گھر میں بچی بھی قرآن کی حافظہ تھی۔ آج ذرا اپنے آپ سے پوچھنا کہ کتنے مہینے ہو گئے میں نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کتنے مہینے ہو گئے ہمارے گھر قرآن کھولا بھی نہیں گیا، کتنے مہینے ہو گئے میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ آپ کو کوئی ایسا دن یاد ہے کہ جب آپ نے بچے کو سامنے بٹھا کے، بیٹی کو بٹھا کے اپنے محمد کریم کی کوئی ایک حدیث سنائی ہو؟ ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان اتنی انگلش پڑھ لیتے ہیں کہ بعض انگریزوں کو پڑھاتے ہیں۔ آپ امریکہ، یورپ، مختلف ملکوں میں یونیورسٹیوں میں جائیں تو وہاں پاکستانی اور انڈین مسلمان وہ استاد ہیں، اتنی انگلش پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھاتے ہیں، مگر دین اتنا بھی نہیں آتا کہ باپ کے کفن پہ بسم اللہ بھی خود لکھ سکے۔ دین اتنا بھی نہیں آتا کہ باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے۔ دین اتنا بھی نہیں آتا کہ باپ کو غسل خود دے سکیں۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اس موجودہ دور میں اس بندے کو میں لاکھوں سلام دیتا ہوں جسے بیٹا غسل دے دے، ورنہ وہ بیٹے کہتے ہیں جناب ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے، بلا مولوی صاحب کو۔ عارف کھڑی نے نہ فرمایا تھا کہ جاندی وار ڈرونا بنیوں ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جاندی وار ڈرونا بنیوں ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، او جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے گھر دے۔ قبریں پڑی ہیں، اندر لیٹے ہیں، اور بیٹا قبر بھی بھول چکا ہے، کیونکہ دین سے دوری ہے۔ تو فآمنوا باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ کبھی آپ قرآن پڑھیں، 30واں پارہ کھولیں، ایک جگہ اللہ اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے۔ ہم تو وہ مسلمان ہیں نا، ہم اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ سبحانک اللہم و بحمدک کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو وہ مسلمان ہیں نا، ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہیں بھی تو پتہ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے۔ یہ نمازیں تقدیریں اس وقت بدلتی ہیں جب سجدے میں بندہ جو کہے اس کو جانتا بھی ہو اور اللہ سے باتیں کرنے کا مزاج بھی رکھتا ہو۔ ہم تو اپنے رب سے بات ہی نہیں نہ کرتے۔
میرے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ نمازی نماز پڑھتے رب سے بات کرتا ہے، اور جب قرآن پڑھے تو رب بندے سے بات کرتا ہے۔ لیکن ہم نے نہ کبھی رب کی سنی نہ اپنی سنائی۔ اللہ سوال کر رہا ہے، ذرا ان لفظوں کو غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے کریم رب سے دور کر دیا؟ کس چیز نے تجھے دور کر دیا؟ وہ چیز تلاش کرنا جس کی وجہ سے آج سجدے چھوٹ گئے تجھ سے۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، اگر ان کا حافظہ قوی ہے تو یہ اپنے تھوڑا سا بچپن کے بعد جو ایام تھے، جوانی سے پہلے یا جوانی میں داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت اگر انہیں یاد ہو تو تقریباً گھر میں کچھ بندے ایسے ہوتے تھے جو تہجد بھی پڑھتے تھے۔ آج میرا خیال ہے علماء کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا پتا کہ ہمارے گھر میں کوئی تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہے۔ تو یہ لذتیں کس نے لے لی؟ اے انسان تو کیوں دور ہو گیا؟ اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ آپ کے اس علاقہ میں کوئی یہودی رہتا ہے؟ کوئی سکھ؟ کوئی ہندو؟ یعنی سارے مسلمان ہیں؟ علاقہ سارا مسلمانوں کا ہے، یہ میرا جعفر یہ سارا مسلمانوں کا ہے، تو کیا فجر کے وقت مسجد کی صفیں بتاتی ہیں کہ یہاں سارے مسلمان رہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے بندہ اپنے رب سے دور ہو گیا ہے۔ وہ بھول گیا اسے جس نے سانسیں عطا کی، وہ بھول گیا جس نے رزق عطا کیا، وہ بھول گیا اسے کہ جس نے اسے زندگی کی نعمتیں عطا کی۔ قیامت کا دن آئے گا نا، تو اس بندے سے جو دنیا میں اللہ کو بھول گیا تھا اسے فرمایا جائے گا تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ تو دنیا میں ہمارا نہیں بنا تھا نا، آج ہم تیرے نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندے اگر میری نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو گن نہیں سکتا، شمار کر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر آنے والا سانس بھی اس کی نعمت ہے، دل کی ایک ایک دھڑکن اس کی نعمت ہے۔ میں ایک بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ مہینے بعد ایک دفعہ کسی بڑے اسپتال کا چکر لگایا کرو، اور پہلے اس وارڈ میں جاؤ جہاں دل کے مریض ہیں، جو کتنا پیسہ دے کے چند لمحوں کے لیے دل کو سنبھالتے ہیں، پھر خود دیکھ اگر بغیر پیسے کے تیرا دل دھڑک رہا ہے تو اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ وہ کڈنی کے وارڈ میں ذرا جاؤ جہاں گردے واش ہو رہے ہیں، وہ بڑے بڑے دولت مند لیکن کتنا پیسہ دے کے ہفتے میں 2 دفعہ 1 دفعہ اپنے گردے واش کراتے ہیں۔ اگر تو ہر چیز کھا بھی رہا ہے اور گردے کام بھی کر رہے ہیں تو اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ وہ سانس والے وارڈ میں ذرا جا کے دیکھ، وہ وینٹیلیٹر لگے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، یا وہ لوگ جو چند قدم چلتے ہیں پھر انہیلر نکالتے ہیں، پھر وہ پف دبا کے اپنے منہ میں وہ سپرے لیتے ہیں تو پھر ان کا سانس ذرا بحال ہوتا ہے۔ تو ذرا سانس کھینچ، کچھ دیر روک، پھر نکال۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں تو پہلے اس کا شکر تو ادا کرنا۔